شہادت کے دوسرے دن 1 مارچ 2016 بروز منگل لیاقت باغ راولپنڈی میں لاکھوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شیخ الحدیث سید حسین الدین شاہ صاحب کی اقتداء میں ممتاز قادری شہید کی نماز جنازہ ادا کی اور حکومت کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ پرامن طریقے سے منتشر ہو گئے۔ بہارا کہو کے قریب آپ کے آبائی گاؤں اٹھال میں 50,000 سے زائد افراد نے گل پاشی کرتے ہوئے آپ کو لحد میں اتارا۔ کرامات: جیل میں آپ کی برکت سے کینسر اور دیگر امراض میں مبتلا متعدد لاعلاج مریض شفا یاب ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری صحت یابی پر ڈاکٹر محو حیرت ہیں۔ شہید ناموس رسالت ممتاز قادری نے اپنی یادداشتوں میں لکھا، پیر و مرشد کی نظر کرم اور اثر انگیز دعاؤں کی بدولت جیل کی کوٹری، جس کا سائز 8x6 ہے، اکثر ایک وسیع باغیچہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چشمے بھی نظر آتے ہیں، پہاڑ اور پرندے بھی، سب کچھ نظر آتا ہے اور مل بھی جاتا ہے۔ جیل کی دیواروں کو اکثر ٹوٹا ہوا شگاف زدہ دیکھتا ہوں اور جیل کی سلاخیں اکثر ہوا یا پانی کی طرح راستہ دیتی رہتی ہیں، اور تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستاروں کی طرح حرف بحرف نظر آتے ہیں، جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری رہائی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ ممتاز قادری کو غسل دینے کی سعادت حاصل کرنے والے سید امتیاز حسین شاہ مدرسہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کا کہنا ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے ایسی عمدہ خوشبو پھوٹ رہی تھی کہ میں نے زندگی بھر ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ عینی شاہدین مولانا قاسم نقشبندی متعلم جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور و دیگر کا کہنا ہے کہ 2 دن گزر جانے کے باوجود آپ کا جسم مبارک مکمل طور پر تر و تازہ تھا۔ پھانسی کے باوجود چہرہ مبارک کی چمک مسلسل بڑھ رہی تھی اور تدفین تک آپ کے مبارک جسم سے معطر پسینہ جاری تھا۔ پھانسی پر احتجاج: پھانسی کی خبر عام ہونے کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں احتجاج کیا گیا۔ راولپنڈی میں مظاہرین نے شہر کو دارالحکومت اسلام آباد سے ملانے والی بڑی شاہراہ اسلام آباد ایکسپریس وے اور فیض آباد پل کو بند کر دیا اور گاڑیوں پر پتھراؤ کیا۔ لاہور میں احتجاج کے باعث میٹرو بس سروس معطل رہی، جبکہ شہر میں دفعہ 144 نافذ کر کے جلسے اور جلوسوں کے انعقاد پر حکومت نے فوری پابندی لگا دی۔ ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد ایسے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے جو ملک میں ممتاز قادری بچاؤ مہم چلا رہے تھے۔ اہل تشیع کا رد عمل: عالمی سطح پر اہم مسائل پر شیعہ نقطہ نظر بیان کرنے والی ویب سائٹ shiachat.com کے مطابق پاکستان میں جہاں آزاد خیال لوگ، سیاستدان اور اہل صحافت اس سزائے موت کے حامی تھے، وہیں زیادہ تر مذہبی مزاج سنی لوگ اس کے مخالف تھے اور قادری کو غازی اور شہید قرار دے رہے تھے۔ اس کے برعکس شیعہ حضرات سلمان تاثیر کو گستاخ نہیں سمجھتے تھے اور قادری ان کی نظروں میں ایک دہشت گرد ہے۔ مباحثے کی فارم میں آیت اللہ خمینی کے سلمان رشدی پر موت کے فتوے پر بحث ہوئی، جس پر ایک شراکت دار نے وضاحت کی کہ اولاً سلمان تاثیر نے راست طور پر کوئی گستاخی نہیں کی۔ اگر فی الواقع ایسا معاملہ ہوا بھی ہے تو ملک کی عدلیہ کو کوئی آزادانہ فیصلہ لینا چاہیے تھا۔ وکلا کا رد عمل: اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں پھانسی کو جوڈیشنل قتل قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کے وکلا اس کے خلاف مکمل ہڑتال کریں گے اور کوئی بھی وکیل عدالتوں میں پیش نہیں ہوگا۔